جی آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی میری۔ ذرا پلیز اگر آپ میں سے کسی کو مجھے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے تو گروپ پہ ہی بتا دیں، واٹس ایپ کے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے جو ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گفتگو کر رہے ہیں، ان کو مطلب ایک یاد دہانی آپس میں جو کر رہے ہیں، اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس کو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ختم کرنے کی۔ ہم پچھلے دنوں میں میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں میرا سفر تھا، اور سفر بھی واپسی ہفتے والے کچھ اس طرح تھی کہ سیٹرڈے کے دن ہونی تھی، تو پچھلے ہفتے نہیں کر سکے۔ بہرحال ہم مکی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شق قمر کا مطالبہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے پچھلے سوال کیے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ خواہش پوری کی، لیکن حسب معمول جس طرح قومیں جب دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو تو وہ قومیں ریجیکٹ کرتی ہیں، انہوں نے اس اتنے بڑے معجزے کو بھی ریجیکٹ کیا، اور مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جانثار صحابہ جو تھے، ان پر مکی زندگی میں ظلم و ستم جاری رکھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 5 سال سے لے کر کے 10 سال تک کے جو مین ایونٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے اکثر کو ڈسکس کر لیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مکی زندگی کے اندر جو سب سے اہم وقت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تکلیفیں تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر مستقل جو تھی وہ پریشانیاں تھیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ مستقل تنگ بھی آ رہے تھے ان تمام پریشانیوں سے، کیونکہ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی ویسے ویسے کفار کے اندر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ یہ لوگ تو ہمارے اگینسٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے دین کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں، ہم جو کر رہے تھے کاروباری طریقے ان سے منع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیف دینا شروع کی، اور کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر مسلمانوں کو مستقل طریقے سے ستایا جاتا، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنا اکتا گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں ان کی اذیتوں سے کچھ چھٹکارا مل سکے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عیون العصر میں ہے کہ تم اللہ کی زمین پر کہیں بھی چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا، یعنی تم سب کو عنقریب ہم ملا دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ حضرات حبشہ کی طرف موو کر جائیں۔ حبشہ کا یہ عبد الرزاق کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور زرقانی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حبشہ ہی کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اشارہ کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں کا جو بادشاہ ہے، وہاں کا جو ایک بادشاہ نجاشی جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظالم نہیں ہے، وہ عدل قائم رکھتا ہے۔ تو اپنے دین کو بچانے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت جو کہ کچھ لوگ مرد اور عورتوں پر مشتمل تھی، ان میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں،
یہ 5 یہ رجب کی مہینے کے اندر، جو کہ اتفاق کی بات ہے رجب کا ہی مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب کی مہینے میں 5ویں نبوی عیسی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 5 سال ہو گئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہوں نے خاموشی سے مکہ سے ہجرت کی. اور یہ مکہ سے ہجرت انہوں نے خاموشی سے کچھ اس طرح سے کی کہ یہ خاموشی سے مکہ انہوں نے چھوڑا ان 15-16 افراد نے، اور یہ آ کر جو ہے وہ ایک ساحل پر جا کے جمع ہوئے. کچھ ان میں سے سواریوں کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ پیدل تھے، اور یہ تمام لوگ ساحل کے قریب آئے. اتفاق سے وہاں پر بندرگاہ جو تھی، جو بھی بندرگاہ تھی اس جگہ کی، وہاں پر کشتیاں حبشہ کے لیے تیار کھڑی تھیں. تو 5 درہم پر کے عوض ان لوگوں کو ان سے سوار کرا لیا گیا. مشرکین مکہ کو خبر ہوئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ جب تک اس ساحل سمندر تک یا بندرگاہ تک پہنچتے، یہ حضرات حبشہ کے لیے نکل چکے تھے. حافظ اسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ سے سوار ہوئے، یعنی جو پوائنٹ آف مائیگریشن تھا ان کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پہلی دفعہ مائیگریشن کی تو وہ جدہ پہنچے، اور جدہ سے ہی وہاں سے کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر جو تھے وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حبشہ کہاں ہے؟ عمومی طور پر افریقہ کے حصے کو حبشہ کہا جاتا ہے، کہ حبشہ کا علاقہ. اور یہ اصل میں جو ماڈرن آج کل جو ہمارا دور ہے، اس میں ایتھوپیا اور ایریٹریا کے پاس کا علاقہ، کیونکہ ایتھوپیا اور ایریٹریا پہلے ایک ہی ملک تھے، اس کے بعد یہاں پر مسلمانوں کا ایک الگ ایریٹریا ملک قائم کر دیا، اور ایتھوپیا میں نون مسلم زیادہ ہیں، 2 کے مسلمانوں کی بھی آبادی اور کچھ قبائل بھی ہیں ان کے، لیکن یہ وہ درمیان کا علاقہ تھا جہاں پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مائیگریٹ کرنے کو کہا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ جو 14 15 16 لوگ تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ مائیگریٹ کر گئے. ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ تھی. اس کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں جو تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو کہ بڑے صحابیوں میں سے ہیں. میں اس وجہ سے ان صحابیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر ہمیں ان کے نام پتہ ہے تو ہمیں ان کی تھوڑی سی خصوصیات بھی جو مجھے پتہ ہیں اور جو اہل علم سے سنی ہیں وہ بھی بتاتا چلوں. عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، اور یہ مسلمانوں کے بڑے پیسے والوں میں سے تھے، اور ان کی دولت کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انصاری صحابہ کے پاس ایک حصے میں انصارن نے کہا کہ بھئی آپ ایک حصے میں میرے گھر کے رہ لیں اور میں آپ کو آدھا دے دیتا ہوں اپنی زمین میں. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ مجھے صرف مدینے کا بازار دکھا دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بہت کچھ نوازا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارتیں دی تو عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف، میں نے تمہیں دیکھا، میرے سب صحابہ موجود تھے، لیکن مجھے عبد الرحمن ابن عوف نظر نہیں آیا، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کہیں اپنے مال کی وجہ سے کہیں رہ نہ گیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ پسینے میں سرابوش تم شرابور ہو اور تم آتے ہو اور کہتے ہو یا رسول اللہ میں اپنے مال کا حساب دے کے آ رہا ہوں. اور یہ وہ صحابی تھے جن کا مال 100%، 1000% جو تھا وہ حلال تھا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کے آیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ ان کی مطلب ان کو بشارت دی جنت کی. تو پورا کا پورا قافلہ جو تھا وہ آپ نے صدقہ کر دیا، یعنی ہدیہ کر دیا مسلمانوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات سے اتنا کام لیا. اسی طرح زبیر بن عوان رضی اللہ عنہ بڑے صحابیوں میں سے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں اتنا کچھ آتا ہے کہ یہ ایک جو کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا مطلب وہ بہت خوبصورت پہنتے تھے، لیکن جب غزوہ احد پہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنی بھی کپڑے نہیں تھے کہ ان کا سر ڈھانپا جاتا یا پیر ڈھانپا جاتا. تو ان حضرات نے اتنی قربانیاں، اتنا سب کچھ دیا. اسی طرح سے ام کلثوم جو تھیں وہ یہ بھی جو تھیں وہ شامل تھیں رسول پہلی ہجرت کے اندر. لیکن ہوا یہ کہ یہ حضرات رجب کے اندر چلے تو گئے،
لیکن بعد میں اتفاقاً ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ کے اندر ایک رومر پھیلی، اور وہ یہ رومر پھیل گئی کہ یہ رومر ان تک پہنچی حبشہ کے اندر کہ مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے انہوں نے۔ اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا جس کا کچھ ذکر بخاری نے بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کچھ تلاوت کر رہے تھے، اور علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بنا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے حرم کے اندر تو یہ جو کفار تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ مطلب نعرے بھی لگاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ لات اور عزا جو ہے وہ بڑے ہیں، اور لات العزا جو ہیں وہ لائق ہیں، اور لات العزا کے صدقے میں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جو قرآن کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے تو کسی نے، علماء کی جماعت نے لکھا ہے کہ انسان نما شیطان ہی تھا وہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بنا کر جو کچھ الفاظ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تلاوت کی اور سجدے میں گئے تو یہ باقی کفار بھی سجدے میں چلے گئے، اور یہ بات مشہور ہوئی، اور ایسی مشہور ہوئی کہ یہ حبشہ تک پہنچی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفار ایمان لے آئے ہیں۔ اور ان حضرات نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئے سب، تو ان حضرات نے واپسی کا ارادہ کیا، اور جب واپس پہنچے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ جب ان کا یہ پتہ چلا، اچھا یہ جو پہلی ہجرت تھی اس کے بارے میں عبداللہ بن واقدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ہجرت کی، لیکن دراصل وہ ہجرت جو تھی وہ شاید پہلی نہیں تھی، پہلے مائیگریشن نہیں بلکہ دوسری مائیگریشن میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو کفار جب یہ آئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سب غلط ہے، یہ افواہ تھی، تو اب ان حضرات کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ کیا کریں۔ تو ان میں سے کچھ حضرات تو خاموشی سے مکہ کے اندر چھپ کے انٹر ہو گئے، اور کچھ حضرات نے اپنے قبائل کو استعمال کرتے ہوئے پرسنل گارنٹیز لے لی، امان لے لی، اور وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن اب مصیبت یہ تھی کہ کفار نے ان کو اور تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اور جو حضرات چھوڑ کے واپس آئے تھے ان کے لیے اور تکلیفیں ہو گئیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان حضرات نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں واپس۔ اور یہ تمام حضرات اس کے بعد جو آئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ حبشہ مائیگریٹ کر گئی۔ یہ وہ تمام کی تمام لسٹ ہے آلموسٹ 73 لوگوں کی، جو کہ بلکہ 73 نہیں بلکہ آلموسٹ 86 لوگوں کی، جو مختلف اوقات میں ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ یعنی جو مسلمان کو تکلیف دیتے تھے وہ جس کو موقع ملتا تھا وہ حبشہ جا کے پہنچ جاتا تھا۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دوبارہ ہجرت کی، جعفر بن ابی طالب جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ پھر اسی طرح بہت بڑے صحابہ، عتبہ بن عزوان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور بڑی تعداد جو تھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اور صحابیات رضی اللہ عنہ کی، یہ مائیگریٹ کر گئی دوبارہ واپس حبشہ۔ اور جس کو جب موقع ملتا تھا وہ موو کر جاتے تھے حبشہ کی طرف۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو وہ حضرات تھے عمومی طور پر جو کہ کسی کے غلام نہیں تھے بلکہ قبیلے کے لوگ تھے، اور ان کو تکلیفیں بہرحال ان کے خاندان والے دے رہے تھے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اور یاسر یہ تو غلام تھے، اور ان پر تو ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ تو ان حضرات نے کیوں مائیگریشن نہیں کی، اور یہ کیوں اس مستقل ٹارچر کے اندر رہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اجازت دے دی تھی، پھر بھی نہ پہلی ہجرت کے اندر اور نہ ہی دوسری ہجرت کے اندر یہ جو ہے وہ مائیگریٹ کیے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے دو قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ ہجرت کر سکتے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے، ان کے پاس اتنا بھی کچھ نہیں تھا۔ نمبر دو بات یہ تھی کہ شاید ان کو اس تکلیف کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا لطف آتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ان تمام تکلیفوں کے باوجود جو تھے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے اسی تکلیف کے اندر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے راحت رکھی تھی۔ تو یہ دونوں باتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔
لیکن ان حضرات میں سے جو تھے وہ عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بعض روایت میں کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں کی. لیکن بلال اور یاسر رضی اللہ عنہ نے جو تھے، بلال اور رضی اللہ عنہ نے تو ہجرت نہیں کی. تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اس کے علاوہ ایک عجیب بات ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے اصحاب رسول ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ بخاری کے اندر بھی ان سے روایات ہیں. اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ایک فتویٰ انہوں نے مسئلہ بتایا، بخاری کے اندر ہی ہے، کہ اتفاق کی بات ہے، یاد آ رہا ہے تو بتا رہا ہوں، کہ کچھ وراثت کا مسئلہ تھا. ایک شخص آیا اور اس نے وراثت کا مسئلہ پوچھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتا دیں گے، وہ تم میری بات کو انڈورس کر دیں گے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. تو وہ شخص اٹھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے مسئلہ ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے. مسئلہ وراثت کا تھا کہ بیٹی کا حق، کچھ بیٹی کے حق کا مسئلہ تھا، مجھے اس وقت وہ پوری ڈیٹیل یاد نہیں. لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جواب سننے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ اگر میں اپنے بھائی کے فتوے پہ، یعنی میں اپنے بھائی کی بات پر قائم رہوں تو میں ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں گا. یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو بتایا ہے وہ بیسیکلی وہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اور پھر آپ نے اس مسئلے کا صحیح مسئلہ بتایا. اور اس کے بعد یہ بات ہو گئی کہ ابو موسیٰ، یہ بات اس وقت کے گورنر نے یہ بات کہی کہ اب جو مسئلہ ہوگا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انڈورس کریں گے. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء دیکھیں، صحابہ تھے لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات تھے علم کے، لیکن وہ ایک دوسرے پر چھری اور اپنی زبانوں سے تلواریں لے کے نہیں نکلتے تھے کہ مسائل کے اندر وہ اہل علم کو تقویت دیتے تھے اور ان سمجھتے تھے کہ ان کا علم زیادہ ہے. اب رہی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیوں عبداللہ ابن مسعود ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ پردہ آنے تک، پردے کے احکام جب تک نہیں آئے تھے تو اکثر صحابہ کی یہ جماعت سمجھتی تھی کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. لیکن جب پردے کے احکام آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر ان کو روک دیا گیا، تو اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. تو اتنا کلوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عبداللہ ابن مسعود کہے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے روک لو، اس سے رک جاؤ. تو یہ تمام حضرات جو تھے وہ ہجرت میں تھے. اب رہی بات پیچھے واپس کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ذکر، کہ کچھ جو علماء نے کیا کہ اب کچھ کہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہجرت میں شریک تھے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں شریک تھے. بات بالکل دونوں ہی کی ٹھیک ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، اور ابتدا میں جب وہ آئے مکہ اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر وہ یمن ہی واپس چلے گئے تھے. لیکن جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت، حبشہ کے مقام پر ہجرت کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے وہاں آ گئے. یعنی کہ ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں چلی گئی ہے تو آپ بھی ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہیں کی، وہ ان کا مطلب ہجرت حبشہ مکہ سے ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ یمن سے ہجرت کر کے وہاں گئے. اب دونوں ہی باتوں میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں رہا، اور یہی بڑے علماؤں کا کام ہے کہ وہ مسائل کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کرام، ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور حنبل رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے امت کو جمع کیا ہے، توڑا نہیں ہے، ورنہ یہ امت اتنے حصوں میں ٹوٹ جاتی کہ ہر شخص اپنی ایک الگ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ اور ایک الگ اسکول آف تھاٹ بنا کے رکھتا. تو ان علماء نے، بڑے علماء کا کام مسائلوں کو جمع کرنا ہے، روایات کو جمع کرنا ہے، روایات کو توڑنا نہیں ہے ایک دوسرے سے. اب جب یہ دیکھا قریش نے، آگے بات کرتے ہیں
کہ جب یہ مائگریشن ہو گئی اور مسلمان وہاں سکون سے رہنے لگے اور جا کر مطمئن ہو گئے، تو یہ قریش کے لیے تو بڑا مشکل مسئلہ تھا، اور اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے لیے تو یہ مسئلہ جو تھا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا۔ تو قریش کے مسلمان بڑے سکون سے، اور جس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا، اور قریش مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ بتاتا چلوں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں، یعنی ان کی سربراہی میں، ان کی کمانڈ انڈر ہز کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ نے مصر مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا کیا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربی کو نجاشی کے پاس بھیجا گیا۔ قریش نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کے ان دو حضرات کو بھیجا کہ جاؤ، ہمارے جو یہ لوگ دور ہو گئے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، تو ان جا کے اس مسئلے کو روکو، اور بہت سارے ہدایہ اور تحائف اور جو کچھ بھی دے سکتے تھے ان حضرات کو دے کے بھیجا، اور کہا کہ کوشش کرنا کہ ان بادشاہ کے درباریوں سے ملو اور ان کو ہدایہ دو، اور یہ مسئلہ باہر سے باہر ہی نکال لو، یعنی بادشاہ کے درباری جو ہیں بادشاہ تک یہ بات پہنچائیں، اور بادشاہ جو ہے ان کو ہمارے حوالے کر دے، لیکن کوشش کرنا کہ بادشاہ سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ یہ عادل بادشاہ تھا۔ یہ دونوں حضرات چنانچہ جیسے کہا گیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربی، یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو تمام ان کے ندوا تھے اور مصاحبین تھے، یعنی ان کے جو درباری تھے، ان سب کو جو ہے وہ تحائف پیش کی، اور کہا کہ ہمارے کچھ چند شہر کے نوجوان ہیں جو ہمارا دین چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ عیسائی بھی نہیں ہیں بلکہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جسے نہ ہم میں سے کوئی مانتا ہے اور نہ آپ مانتے ہیں۔ ہماری قوم کے اشراف اور بڑے لوگوں نے ہم کو آپ کی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ یہ لوگ آپ ہمارے حوالے کر دیں، آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کریں کہ وہ ان لوگوں کو بغیر کسی گفتگو کیے، بغیر کسی ڈسکشن کیے ہمارے حوالے کر دیں۔ اور بہت سارے نذرانے حضرات کو پیش کیے، ان حضرات نے تائید کی کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے اگر لوگ ہیں اور وہ آپ کے مسائل پیدا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور وہ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے، تو ہم آپ کی بادشاہ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرات یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوگی اور بادشاہ جو ہے وہ ہمیں اجازت دے دے گا، لیکن کیونکہ وہ بادشاہ عادل تھا، جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں بغیر ان تمام حضرات کی گفتگو سنے ان کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے پاس آئے کے ٹھہرے ہیں، میں ان کو بغیر کسی تفتیش کے، اپنی معلومات کے بغیر ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ جاؤ، جا کے صحابہ کی جماعت جو کہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ قاصد صحابہ کے پاس پہنچا، جو بیچارے وہاں جماعت وہاں موجود تھے، انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی، اور پہنچا اور حکم دیا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ تو یہ جو نجاشی بادشاہ تھا یہ دراصل عیسائی تھا لیکن نیک تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ ان کو اطلاع تو ہو گئی تھی کہ مجھ سے دو کفار مکہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو بہرحال آپس میں طے یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہی بات کریں گے، نہ اس سے آگے کریں گے اور نہ اس سے پیچھے کریں گے، اور دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہی بات پریزنٹ کریں گے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو عمومی طور پر نجاشی کے ہاں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا، تو ان حضرات نے نہ ہی سجدہ کیا بلکہ سلام کیا۔ چنانچہ وہ جو درباری تھے اور وہاں کے جو ان کے علماء تھے اور ان کے جو حواری تھے، انہوں نے ان کو یہ بات بری گزری، اور انہوں نے بادشاہ کے آگے رکھا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے نہ سجدہ کیا آپ کو اور یہ تو آپ کی بے ادبی کی ہے۔ تو بادشاہ نے ان سے سوال، ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے سوال کیا اور دوسری روایت میں ہے بادشاہ نے خود پوچھا کہ تم کیوں سجدہ نہیں کرتے۔ تو ان تمام صحابہ کے گروپ میں جو امیر تھے، یعنی جو بات کرنے والے تھے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اسی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس کے آگے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکیں۔
اور انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہی وہ سلام ہے جو کہ اہل جنت ایک دوسرے کو کریں گے۔ اور رہا اللہ، تو اللہ کی پناہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ کریں تو اللہ کے برابر ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ نے یہ بات پر مخاطب ہو کر، نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت یا بت پرستی میں سے تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جواب میں اٹھے اور انہوں نے دربار میں نجاشی کے کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجئے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو نجاشی جو تھا اس نے اجازت دی اور کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، ہم بت پرستوں کو بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بت سلوکیاں کرتے تھے۔ جو ہم میں سب سے زیادہ زبردست ہوتا تھا یعنی مضبوط ہوتا تھا، وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان تمام ناانصافیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کیا اور ہم میں ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کا نسب و نسق بہت صاف ستھرا تھا، وہ پاک دامن تھا اور صدقے امانت رکھنے والے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اختیار کریں، پڑوسیوں سے بہتر سلوک کریں، حرام خوری اور خوریزی باتوں سے بچیں، حرام خوری اور خوریزی سے بچیں، حرام باتوں سے منع کیا، بے حیائیوں سے منع کیا، باطل اور ناحق اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور کسی پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان و مال خدا کی راہ میں لگانے سے دریغ نہ کریں، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ اسلام کی اور باتوں کا کچھ اس طرح ذکر کیا کہ پس ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات کی ہم نے اس پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ جو انہوں نے من جانب اللہ تعالیٰ کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہم ان کی اتباع ہم نے کی۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، حلال چیزوں کا اختیار کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں۔ اب محض اس بات پر ہماری یہ قوم ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے۔ ہم بت پرستی سے دور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بت پرستی کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم ان کے مظالم، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم ان کے مظالم سے تنگ آ کر جو ہیں وہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آباد ہو گئے، کیونکہ آپ کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ آپ عدل والے ہیں۔ تو بادشاہ نے، نجاشی جو تھا اس نے کہا کہ آپ کا جو ملک ہے، جو آپ کا نبی ہے، ان پر جو کلام آتا تھا وہ آپ کلام کچھ سنائیں۔ تو ان حضرات نے، تو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ یہ آیات آپ بھی سن لیجئے اور میں بھی سن لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. یہ وہ آیات تھی، چند آیات سورہ مریم کی، جو ان میں سے کچھ آیات جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ مریم کا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا. اور جب دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ کلام پڑھا تو روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ اور تمام درباری جو تھے وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ کی پوری داڑھی تر تھی. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب کا سینہ اگر حق کی بات کی طرف کھلا ہو تو وہ قرآن سے رہ نہیں سکتا اس کا دل، اور قرآن سننے کے بعد اس کا دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے. دوسری بات ایک اور معلوم ہوئی کہ جب داڑھی کے تر ہونے کا مسئلہ ہوا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دور میں بھی بادشاہ حضرات بھی داڑیاں رکھتے تھے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تمام انبیاء کا شیوا رہا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت تھی کہ وہ داڑیاں رکھتے تھے. جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنی تلاوت ختم کر چکے تو نجاشی نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اور دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں. اور قریش کے وفد کو صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے. جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ربی جب اس طرح بادشاہ کے دربار سے باہر ہوئے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو دماغ میں ایک بات آئی، اور انہوں نے کہا کہ کل میں جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو میں اس طرح کی بات کروں گا کہ بادشاہ ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا. تو عبداللہ بن ابی ربی نے کہا کہ دیکھو ایک بات سنو، ایسا ہرگز مت کہنا، ایسی کوئی بات کچھ بھی ہے، یہ ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی بات ہو کہ ان سے یہ بادشاہ ان کو بالکل ہی ختم کر دے. مگر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیونکہ غصے میں تھے، انہوں نے اس بات کو بالکل گوارا نہ کیا، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ اگلے دن جب حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی بہت سخت باتیں کہتے ہیں. اچھا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ہے، اور عیسائیوں کا یا کرسچنز کا کیا ہے. تو دراصل کرسچنز کے حوالے سے تو یہ بے عزتی ہی سمجھی جائے گی کہ وہ خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور آپ یہ کہیں کہ وہ نبی ہیں. تو نجاشی نے صحابہ کو بلایا، اور اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی کہ اب ہم کیا کریں. تو صحابہ نے جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہو گے. اس پر تمام دوبارہ صحابہ متفق ہوئے، خدا کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، نہ ہم اس سے ذرہ برابر آگے بڑھیں گے نہ پیچھے، بلکہ جو بات کہی ہے ویسے ہی کہیں گے. تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمت ہے. جب یہ بات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا خدا کی قسم ان مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس میں ایک تنکے کی مقدار کے بارے میں بھی زیادتی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایک بات بھی غلط نہیں کہی ہے. اب اس پر تو ان کے جو درباری تھے ان کو آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کے آگے کچھ نہ کہہ سکے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی صورت تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا. اور مسلمانوں کو کہا کہ تم امن سے رہو، ایک سونے کے پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی نے مجھے دیا تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ تمہیں ستاؤں. اور قریش تمام لوگوں کو حکم کیا کہ قریش جتنے تحائف اور سب لے کے آئے ہیں واپس کر دے، اور کہا کہ واللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھے دلائی ہے، اور لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا. یہ بات مسند ابن احمد میں بھی
مشہور موجود ہے، اور اس کے علاوہ احمد کے اندر بھی ہے اور محمد بن اسحاق نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ صرف جو سجدے کا واقعہ جو تھا وہ دلائل ابن نعیم نے ذکر کیا ہے، جو سجدے کا حکم کی جو بات تھی۔ اچھا، اب جب یہ مسلمانوں کو اس بادشاہ نے جو تھا وہ اپنے پاس رہنے کو کہہ دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ میری سلطنت جو تھی وہ بغیر رشوت کے مجھے ملی ہے، تو علامہ زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے ایک مفصل حدیث میں کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی، کہ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی یہ جب حدیث ذکر کی کہ نجاشی نے کہا کہ اللہ نے میری سلطنت مجھے بغیر رشوت کے عطا فرمائی ہے، تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ نجاشی نے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس کر دیا؟ تو عروہ رضی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ تو عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ جو نجاشی بادشاہ تھا، یہ اس کا جو باپ تھا، نجاشی اپنے باپ کا اکلوتا تھا، اور نجاشی کا جو باپ تھا اور اس کا ایک بھائی تھا، اس کے 12 بیٹے تھے۔ تو وہاں جو سلطنت کے اور دوسرے لوگ تھے، اور جو نجاشی جو اس علاقے کے حبشہ کے اور لوگ جو تھے، جو درباری بھی ہوں گے یا حکومت کے مین رول ہوں گے، انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر نجاشی جو باپ ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو ہمارے پاس ایک ہی شخص موجود ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کا جو چچا ہے اس کے 12 بیٹے ہیں، یعنی نجاشی کے باپ کے بھائی کے 12 بیٹے ہیں۔ تو اگر نجاشی کے باپ کا بھائی جو ہے یعنی نجاشی کا چچا وہ اگر بادشاہ بن گیا تو ہماری حکومت بہت اسٹیبل رہے گی، اس کے 12 بیٹے ہیں، ایک کے بعد ایک لمبی حکومت قائم رہے گی۔ اور اس بات کو کرتے ہوئے انہوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کروا دیا، یعنی بادشاہ جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور بادشاہ قتل کر دیا گیا، اور کیونکہ نجاشی چھوٹا تھا عمر میں تو چچا کی حکومت قائم ہو گئی، چچا بادشاہ بن گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ یہ نجاشی اتنا عقل مند آدمی تھا، اتنا نیک اور اتنا عقل مند تھا کہ یہ اپنے چچا کی اتنا قریب ہو گیا کہ چچا ہر مسئلے میں اس سے بات رکھتے۔ تو اب پھر وہی اہل حبشہ جو تھے جن کے خیال میں یہ بات تھی کہ بھائی ہمیں اس کی سلطنت کو ان کے بیٹوں تک لے کے جانا ہے، وہ پھر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کام کرو کہ اس نجاشی کو بھی قتل کروا دو۔ تو بادشاہ نے کہا تم اس سے پہلے اس کے باپ کو قتل کروا چکے ہو، اب میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر انہوں نے مشورہ دیا ان درباریوں نے کہ آپ ایک کام کریں کہ اس کو ہمیں دے دیں، ہم اس کو کسی تاجر کے حوالے کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو نجاشی کو بیچ دو۔ نجاشی تو انہوں نے کچھ 600 درہم کے اوپر نجاشی کو ایک تاجر کو فروخت کر دیا جو اس کو شام دراصل لے جانا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام ہی کو یہ واقعہ ہوا، یعنی اس تاجر کو لے کے یہ تاجر جو ہے وہ نجاشی کو لے کے روانہ ہوا، اور شام ہی کو اللہ کا کرنا کہ وہ بادشاہ کے اوپر آسمانی بجلی گر گئی اور وہ آسمانی بجلی میں مر گیا۔ اب یہ جتنے درباری تھے ان کی تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ باقی جو بیٹے تھے اس کے 12 وہ انتہا سے زیادہ نکھٹو اور احمق تھے، اور ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت کو سنبھال سکے۔ تو پھر انہوں نے ڈھونڈ مچائی کہ وہ تاجر کو ڈھونڈا، اور تاجر سے اس نجاشی کو لیا اور اس کو حکومت پہ بٹھایا اور کہا کہ آپ ملک کو سنبھالیں۔ تو وہ جو شخص جس نے نجاشی کو خریدا تھا 600 کے اوپر، 600 درہم کے اوپر، وہ نجاشی کے دربار میں آیا اور کہا کہ آپ تو بک گئے تھے میرے ہاتھوں 600 درہم میں، تو میرا پیسہ کون دے گا؟ تو نجاشی نے اس کو 600 درہم واپس کیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نجاشی کا قریش کے وفد کو یہ مخاطب ہو کے بتانا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس کیا، اس واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا، اب جب یہ بات ہو گئی، یہ تو کہیں سے اور بات نکلی تو نجاشی کے بارے میں بھی بات نکل آئی، تو ہم یہ بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب نجاشی نے اعلان کر دیا کہ تم کفار مکہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور میں مہاجرین تم اطمینان سے رہو، تو یہ حضرات جو تھے اپنے سکون کے ساتھ اپنی زندگی نجاشی جو تھی وہ حبشہ میں گزارتے رہے۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی
تو پھر ان میں سے بڑی تعداد میں جو تھے، جو لوگ جو بھی ہجرت کر گئے تھے، ان میں سے تعداد میں کچھ لوگ جو تھے وہ جب مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما گئے، کچھ پہلے آئے اور کچھ بعد میں آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ اچھا، اس درمیان میں ایک اور بات یہ ہوئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں یہ جو کفار مکہ آئے ہوئے ہیں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ ان سے کچھ سوال کر لیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ پوچھو، تم کچھ سوال پوچھنے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنی آقاؤں سے بھاگ کے آئے ہیں، یا اگر ایسا ہے تو بے شک ہم قابل لائق ہیں کہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ نجاشی نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ جو ہیں وہ غلام، کیا یہ کسی کے غلام ہیں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ کسی کے غلام نہیں ہے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ان سے، بادشاہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں یا ہم نے کسی کو مارا ہے؟ تو پھر بادشاہ نے عمر بن عاص سے سوال کیا کیا ایسا کچھ ہے؟ تو عمر بن عاص نے فرمایا کہ نہیں، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا ہم کسی کا کوئی مال لے کے آئے ہیں، اور اگر مال لے کے آئے ہیں تو میں ضامن ہوں، میں اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کسی کا ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ نجاشی کے نے وفد سے مخاطب ہو کر کہا پھر عمر بن عاص سے، تو پھر تم کس بات کی وجہ سے ان کو لینے آئے ہو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں؟ تو اس پر عمر بن عاص نے کہا کہ یہ ہم ایک دین پر قائم تھے، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی نے صحابہ سے پوچھا جس دین کو تم نے چھوڑا ہے اور جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے مطابق کچھ اس طرح بات کی، یعنی ایک تو پہلا کلام جو میں نے آپ کو بتایا، اور پھر ایک دوسرا کلام ہے دلائل ابن نعیم میں، تو میں نے سوچا اس کو بھی کور کر لیا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے، کہا کہ جس دین پر ہم قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کے حکم پر تھا۔ وہ دین ہمیں اللہ کا منکر بناتا تھا اور پتھروں کی عبادت کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ اب ہم جس دین پر قائم ہیں وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس طرح اور امتوں پر بھیجا۔ اس رسول نے ہمیں نیکی کی حکم کیا اور کہا کہ ہم بت پرستش نہ کریں۔ اب ہم اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہماری قوم اس وجہ سے ہماری دشمن ہے اور اس سچے نبی کے قتل پر بھی تل گئی ہے، اور یہ ارادہ اور ہم کو پش کرتی ہے ہماری طرف یہ ہے کہ ہم یہ بت پرستی دوبارہ اپنا لیں۔ بس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں، اگر اب ہماری قوم ہم کو اپنے وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا جو تھے، جب یہ بات ہو گئی اور سب رہنے لگے، اور جب ایک وقت آیا کہ ایک اور بات بیچ میں آتی ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کلام کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہا کہ مرحبا ہو تم کو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور اگر یہ سلطنت کا کام نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے جوتے کو بوسہ دیتا، اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ جب تک چاہو میری زمین پر رہو، اور کھانے اور کپڑے کا بھی ہمارے لیے حکم دیا۔ اور یہ روایت ہے طبرانی کے اندر، یعنی ابو موسیٰ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو مسلمانوں کی جماعت جو تھی وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور اس بڑی تعداد رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور کہا کہ آج میں یہ فرق نہیں کر سکتا کہ میں فتح خیبر کی وجہ سے خوش ہوں یا جعفر تیرے آنے کی وجہ سے خوش ہوں۔ اس کے بعد جعفر نے رضی اللہ عنہ نے نجاشی کا پیغام پہنچایا، اور نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں
اور آپ میری مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ انہوں نے سارا معاملہ بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح نجاشی نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ہم بڑا اچھا وقت گزارا، اور میری آپ سے دعا کی مغفرت کی درخواست کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اٹھے اور وضو کیا اور 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ نجاشی کی جو ہے وہ مغفرت کرے۔ اس کے علاوہ، اور اس پر تمام مسلمانوں نے آمین کہا۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل جو تھے وہ جنازہ لے کے آئے، اور وہ جنازہ سامنے رکھا گیا، یعنی دنیا کو نظر نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل کا جنازہ لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی، اور یہیں سے صلاۃ الغائب جو پڑھی جاتی ہے سعودی عرب میں وہ اسی روایت سے پڑھی جاتی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ صلاۃ الغائب اس وجہ سے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نجاشی کے لیے خاص تھا، کیونکہ ایسے بہت سارے معاملات آئے۔ ایک بچے کا واقعہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے جگا دینا، لوگوں نے نہیں جگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پہ گئے لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو لیکن نجاشی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مغفرت کی دعا بھی کی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اب یہ تمام معاملات جب مسلمان رہ گئے، مسلمان اپنے حبشہ میں تھے، تو ہم آگے نکل آئے تھوڑی سی بات کو لے کر، لیکن جب ایک بڑا اہم واقعہ آتا ہے، اور وہ واقعہ آتا ہے مسلمانوں کی اس دن کا جب مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی عزت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ یہ تقریباً کوئی 6 صدی کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کو 6 سال گزر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ترین مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اللہ نے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو ابو جہل اور عمر بن خطاب سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کو اسلام دے کر اسلام کو عزت دے دے، یعنی ان کو مسلمان کر دے اور اسلام کو عزت دے۔ یہ روایت احمد کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لے کے آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعا کی کہ اللہ پھر خاص عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے۔ اس حدیث کا ذکر ابن ماجہ میں بھی آتا ہے اور حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی یعنی عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابتدا میں اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بیزار تکلیف اس میں رہتا تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا، اتفاق کی بات ہے کہ اعلان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں، یعنی اس کے 100 اونٹ جو تھے اس کی کفالت، یعنی ان کا جتنا خرچہ آئے گا اس کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ ابو جہل کے پاس آئے اور کہا ابو جہل اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے جو تم نے بات کی اس پہ پورا اترو گے؟ تو ابو جہل نے کہا بالکل اتروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا کے نکلے۔ عجیب بات یہ ہے کہ رستے میں ایک بچڑا نظر آیا جسے لوگ ذبح کر رہے تھے، تو آپ دیکھنے لگ گئے۔ جب آپ اس کو دیکھنے لگے تو یکاجک تو اچانک بچڑے کے اندر سے، بچڑے کے پاس سے، پیٹ سے ایک آواز آئی، اور یہ آواز کچھ اس طرح سے تھی کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے آل دریخ، یعنی اے بہادر انسان، ایک کامیاب امر ہے اور ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے لوگوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تو مجھے یہ خیال آیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں مخاطب ہوں، مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے۔ یہ بچڑے کی آواز کا واقعہ بخاری کے اندر بھی مذکور ہے۔ بہرحال ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آگے چلے۔ رستے میں ان کی ملاقات جو تھی وہ نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی دوپہر میں، کیا کس ارادے سے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچو گے، یعنی تم بنی ہاشم سے بچ جاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں وہ بے دین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ گیا ہے۔ نعیم نے کہا تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہو، ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟
تو نعیم نے کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید یہ دونوں مسلمان ہو کر تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تو تھے ہی، اور غصے میں آ گئے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس گھر کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کو دین کی دعوت دے رہے تھے، یعنی تعلیم بتا رہے تھے دین کا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو چھپ گئے گھر کے اندر ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ تم دونوں صابی ہو گئے ہو، یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ تو بہنوئی نے کہا ہے عمر اگر تمہارا دین حق پر نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق پر ہو تو ہم بتاؤ ہم کیا کریں۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارنا شروع کیا، اور اس درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بیچ میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو بھی خوب مارا، اور وہ بھی خطاب کی بہن، حضرت عمر بن خطاب کی ہی بہن تھی۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ، آپ کی بہن کا چہرہ خون سے بھر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا ہے خطاب کے بیٹے تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے، اللہ کے دشمن ہم کو محض اس لیے تو مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم اسلام لے آ چکے ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ بہن کا خیال آیا اور شرمائے، اور آپ نے فرمایا اچھا تم وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اب یہ سننا ہی تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ تو چھپے ہوئے تھے، وہ نکلے اور باہر نکل کے آئے تو، اور بہن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم نجس ہو، تم قرآن کو اس طرح نہیں چھو سکتے، جاؤ جا کے غسل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، غسل کیا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ لگایا اس صحیفے کو جو حضرت خباب کے پاس تھا، جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب پڑھنا شروع کیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اور اس آیت پر پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی برحق نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ بے ساختہ بول اٹھے کیا ہی اچھا اور بڑا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ عمر تمہارے لیے بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلو۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو لے کر دارالارقم میں جہاں مسلمان جمع تھے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دروازہ بند تھا، جب دروازے کو دستک دی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اندر باہر عمر ہے تو کسی کی کھولنے کی جرت نہ تھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے دو۔ اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کا کام کا تمام کر دوں گا۔ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، دروازہ کھول دیا گیا۔ دو شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کو چھوڑ دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے ایمان لے کے آ۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی کہ اللہ عمر کو ہدایت دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے عمر، اے اللہ یہ عمر بن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے۔ پھر کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے مخاطب ہو کے کہا اے عمر تو کیا اب تک باز نہیں آئے گا؟ اور آپ نے کہا کہ عمر تم باز نہیں آؤ گے کہ تمہیں اللہ عذاب دے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کے پاس شہادت کے لیے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا اور مسلمانوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا مفصل واقعہ جو ہے وہ طبرانی کے اندر بھی ہے۔ اس دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول آج آسمان پر بڑی خوشی منائی گئی ہے عمر کے اسلام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب اسلام لے آئے تو خیال پیدا ہوا کہ کس طرح مکے والوں کو بتائیں، تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ایک
جمیل بن معمر یہ ایک بڑا شخص ہے، اس کو بتا دیا اور کہا کہ اے جمیل تجھے پتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ جمیل نے یہ سننا تھا، وہ اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام میں بھاگا اور قریش کے سردار کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں یہ سنو، عمر صابی ہو گیا، یعنی عمر نے چھوڑ دیا، عمر بے دین ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے اور کہا یہ غلط کہتا ہے، میں صابی نہیں ہوا، میں تو اسلام لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تمام کفار مکہ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا، اور اسی میں دن چڑھ گیا، یعنی اس پہ ہی دن اتفاق سے حضرت عاص بن وائل وہیں سے گزرے تو عاص بن وائل نے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ عاص یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو عاص نے فرمایا پھر کیا ہوا، اگر مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے، یہ بنو عدی کا آدمی ہے، اگر تم نے اس کو مار دیا تو بنو عدی والے تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور عاص رضی اللہ نے، جو عاص بن وائل تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی، اور اس طرح سارا واقعہ سب لوگ منتشر ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو تھی وہ واقعہ تھا اسلام کا۔ ایک زمانے میں ایک میرے ہی کسی فیس بک کے اوپر کسی دوست احباب نے، جن کا تعلق کسی اور مکتب فکر سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر فیس بک پہ کچھ نازیبہ کلمات کہے۔ آج سے کوئی تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو عجیب کیفیت ہوئی اس بات کی وجہ سے، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک نظم لکھی تھی۔ تو آج اتفاق کی بات ہے، یاد یہ سلسلہ چل رہا تھا تو سوچا وہ بھی آپ لوگوں کو سنا دوں۔ یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے لکھی تھی، اور اس کا ہر شعر جو تھے وہ احادیث کے اوپر ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس رستے پہ تم ہو گزرتے عمر، خوف کھاتا ہے شیطان اس راہ پر، مانگی جس کے لیے خود نبی نے دعا، احسان اس کا ہے امت لولاک پر، جس کے قتل کے ارادے سے نکلے عمر، سب لٹا ڈالا اپنا اسی ذات پر، ہے عمر کا محل خود نبی نے کہا، یاقوت و مرجاں ہیں اس کی دیوار پر۔ مسلم شریف۔ جو وہ کہتے تھے اکثر بنی تھی وہی، جو وہ کہتے تھے اکثر بنی تھی وہی، تھا یہ اثر نبی عمر کی ذات پر، یعنی عمر تو کچھ بھی نہیں تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی۔ جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا، جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا، خود سنا نبی سے میں ابو بکر اور عمر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں تھی جو عمر کے جسم کو سنبھال سکے، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا، خود سنا یہ نبی سے میں ابو بکر اور عمر، اور دعا اتنی ہے میری بس رب سے عمیر، پسند آئے نبی کو یہ نظم عمر۔ یہ ایک چھوٹا سا کلام تھا جو کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا۔ ہمیں جانا تو اور آگے تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا سیشن ہو، کیونکہ اس کے بعد ایک بہت بڑا حصہ 7ویں ہجری کا باقی ہے۔ ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ جب 7ویں ہجری میں مسلمان قریش مکہ جو تھے وہ نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پر بڑے سکون سے رہ رہے ہیں حبشہ کے اندر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو قریش نے فیصلہ کیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے مسلمانوں کا، اور ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور وہ لوگ تھے جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاندانی تعلق، قبائل کے تعلق کی وجہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک معاہدہ کیا کہ تمام کی تمام بائیکاٹ کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے تعلق رکھنے والے کا، اور ایک تحریری معاہدہ لکھا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ اور بنو ہاشم کے تمام حامیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائے، کوئی نہ بنو ہاشم سے نکاح کرے، نہ ان سے کوئی میل جول رکھے، جب تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس مضمون کو یہ تحریر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور منصور بن اکرمہ نے اس ظالمانہ اور جو پیکٹ تھا
اس کو لکھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے لکھنے کے بعد اس کی آنکھیں، اس کی ہاتھ انگلیاں شل ہو گئیں اور لکھنے سے محروم ہو گیا. ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور صحابہ شعیب ابی طالب میں جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک جگہ پناہ لے لی. مسلمانوں پر سخت ترین وقت 3 سال کے تھے کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے جتنے خاندان والے تھے ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. سخت ترین تکلیفیں، نہ کوئی ان سے نکاح کر سکتا ہے، نہ ان کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں. سخت تکلیف کے اندر راتوں کو اندر بچوں کے تڑپنے اور بھوک کی آوازیں آتی، اور کفار مکہ جو تھے وہ سنگ دل خوش ہوتے. اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جن کو رحم تھا دل میں، وہ جن کے دل میں مسلمانوں کے لیے یا اپنے قبائل اپنے خاندان والوں کے لیے رحم تھا، وہ یہ کہتا کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن اکرمہ پہ کیسی قیامت ٹوٹی کہ اس کے ہاتھ بند ہو گئے. مسلمانوں کی اس تکلیف کے بارے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بھوکا تھا، اور اس قدر بھوکا تھا کہ میرا پیر رات کو ایک پیر جو تھا وہ ایک گیلی چیز پر پڑا، تو میں بھوک کی وجہ سے اس کو فوراً نگل گیا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا چیز تھی. ایک اور واقعہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیشاب کرنے کے لیے کی وجہ سے رات کو نکلا، تو رات کو ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا مل گیا. پانی سے دھویا، اس کو جلایا اور پھر اس کو کوٹ کر چھان کر صفوف بنایا اور پانی سے پی گیا، اور 3 راتیں اسی کے سہارے پر بسر کی. پرابلم یہ آتی تھی کہ جب کوئی قافلہ، تجارتی قافلہ مکہ آتا تو مکے کے قریش والے جو تھے کفار مکہ اعلان کر دیتے کہ بنو طالب کو، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کو کچھ بھی نہ دینا، تمہارا لاس ہم پورا کریں گے، اور ان کو مہنگی چیزوں پر فروخت کرنا. اور اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ ویسی تکلیف میں تھے، وہ بیچارے لوٹ جاتے واپس کہ یہ تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. عرض غرض یہ کہ مسلمانوں پر مستقل پریشانی 3 سال جس تکلیف میں گزرے ہیں کہ بچے رات کو بلبلاتے، تڑپتے. بعض لوگ رات کو جو کفار تھے لیکن مسلمانوں سے یا بنو ہاشم مطلب سے ان کو کچھ محبت تھی، وہ رات کو اونٹ جو تھے وہ شعیب ابی طالب کی طرف کر دیتے. ایک دفعہ عجیب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے رات کو اپنی پھوپھی کے پاس کچھ سامان دینے کے لیے جا رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا، اور ابو جہل نے کہا کہ تم یہ غلہ جو ہے بنو ہاشم کو دے کے جاتے ہو، میں تمہیں رسوا کروں گا. اتفاق سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو البختری، وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا بے شرم، یہ اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے سخت الفاظ کہے. تو اس پر ابو بختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پر ماری، اور اس طرح سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. لیکن ابو جہل کو اس پر اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بات دیکھ رہے تھے. اور اسی درمیان میں جب یہ پورا مستقل سوشل بائیکاٹ تھا، سوچے آپ 3 سال آپ کو کسی کو کھانے کو نہیں، نہ آپ کسی سے جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ صرف محصور ہو کے آپ کے خاندان رہ جائے. اسی درمیان میں حشام بن عمر ایک شخص تھا جس نے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو کھائیں پیئیں اور ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، وہ کھائیں پیئیں، وہ ترسیں. تو ایک دن اس حشام بن عمر نے یہ خیال لے کر زہیر بن امیہ کے پاس گیا اور کہا کہ یار یہ کیا ہم پہ ظلم کر دیا ہے ان لوگوں پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ کس قدر تکلیف میں ہے عبد المطلب کی قوم. تو زہیر نے کہا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، مطلب میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تم جانتے ہو کہ ابو جہل اور اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ حاوی ہیں اور انہوں نے ایک عہد نامہ کیا ہوا ہے، حالانکہ میں پہلے دن سے اس پہ راضی نہیں تھا. تو زہیر نے کہا کہ افسوس میں تنہا ہوں. تو حشام بن عمر نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو مطعم بن عدی کے پاس چلتے ہیں اور اس کو اپنا ساتھ بنا لیتے ہیں. وہ یہ دونوں اٹھے، مطعم بن عدی کے پاس گئے، وہاں سے اٹھ کے ابو بختری کے پاس گئے. اس طرح 4-5 لوگ اکٹھے ہو گئے. اور دوسرے دن زہیر اٹھے اور انہوں نے حرم کے اندر کہا اہل مکہ بڑے بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پیئیں، نکاح کریں، بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقے میں مرے. خدا کی قسم جب تک یہ ظلمانہ صحیفہ اس وقت تک موجود ہے میں نہیں بیٹھوں گا. ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ عہد نامہ جو ہم نے کیا ہے کبھی نہیں پھٹ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کیا جائے. اس پر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ضرور پھاڑا جائے گا، یہ ظلم ہے.
ابو بختری جس کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کو پھٹنا چاہیے۔ مطعم بن عدی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ دونوں شخص صحیح کہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ابو جہل کو اندازہ ہو گیا کہ رات کو کچھ کھچڑی بنی ہے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو، اپنے چچا کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ پورا جو صحیفہ ہے، جو بیکٹ لکھا گیا ہے، وہ کاٹ دیا گیا ہے، وہ سب ختم کر دیا گیا، اور صرف اللہ کا نام وہاں موجود ہے، بسم کا اللہم، صرف، باقی سب ختم۔ ابو طالب نے قریش کے سامنے واقعہ رکھا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بات بتائی اور میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ بات سچی نکلی تو یہ واقعہ تو تم اپنے عہد سے ہٹ جاؤ، اور اگر یہ غلط نکلی تو میں تمہیں اپنے بیٹے کو، تمہارے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہو کر۔ ان لوگوں نے کہا بات صحیح ہے۔ تو ان حضرات نے دیکھا تو اللہ کا کرنا کہ اس پورے جو عقد لکھا گیا تھا اس کو کیڑے کھا گئے تھے، ماں سوائے بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ وہ جو بائیکاٹ تھا مسلمانوں کے اوپر سخت ترین اور اہل بنی ہاشم کے اوپر، یہ ختم ہوا۔ ابو طالب اور تمام رفقا اس درے سے باہر نکلے، بیت اللہ میں پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے دعا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو دور کیا ہے، ہماری آبروؤں کو حلال سمجھا ہے، اور ان سے انتقام لے۔ اور اسی طرح آپ نے کچھ اشعار پڑھے۔ اس طرح کر کے کل تقریباً 3 سال تک مسلمانوں پر یہ تکلیف رہی، اور سن 10 ہجری کے اندر یہ مسلمان جو تھے وہ اس سوشل بائیکاٹ سے باہر آئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ مسلمانوں پر ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت اور غم کے سال کو ذکر کریں گے، اور پھر طائف کا واقعہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں اس میں کم و بیشی رہ گئی ہو، میری خطا مجھے معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا۔ یا اللہ، جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں میں ایمان کی طاقت محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو واقعہ ابھی پچھلے کل کے دن میں یا اللہ ہوا ہے، یا اللہ ان مسلمانوں کی، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور ان کے خون کی یا اللہ جو ناحق خون بہا ہے، یا اللہ اس قربانی سے یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کو روشن و عزت و منور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانی دور فرما۔ یا اللہ محض اپنی فضل و رحمت سے یا اللہ ہماری اس قربانی، ہمارے اس لکھنے سننے کو پڑھنے کو یا اللہ قبول فرما، اور ہمارے لیے قیامت کے دن یا اللہ باعث شفا کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔